اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ ہماری جگہ مصر کے حکمران بننا چاہتے ہیں اور آپ اپنے لیے دونوں بڑائی چاہتے ہیں، اور ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں پہ وہ بھی بادشاہ رہے، ہم بھی بادشاہ ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ مصر میں نہریں بھی چل رہی تھیں، ترقی بھی ہو رہی تھی، زراعت بھی تھی، ساری چیزیں تھیں۔ تو اس لیے ہم وہ طریقہ چھوڑ کے جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے کی طرف، ہم رب کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب جب چونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو اس نے کہا چلے یہ اگر جادو کا کام ہے تو ہم اس کا توڑ جادو سے کرتے ہیں۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، یعنی بلا لو، بکل ساحر، پورے سلطنت میں جتنے جادو ہیں، جتنے جادوگر ہیں، ان سب کو میرے پاس لے آؤ، علیم، ایسے جادوگر جو اپنے علم کے ماہر ہوں۔ علیم دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے لکھتے ہیں علیم، لیکن یہاں ایک انسان کے پاس جو کوئی ایک علم ہے اس کے بارے میں ہے کہ علیم، وہ اپنے علم کا پورا ماہر ہو، اپنے علم کو پورا جاننے والا ہو، اس طریقے سے، یعنی وہ اپنے علم کے اس کے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا، ٹاپ درجے کا ہو، بہترین ہو، ایکسپرٹ ہو اپنا۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب لے آئے، آ گئے جادوگر، پورے منادی کرا دی اکٹھی، یہ مختلف جگہوں پہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ قال لہم، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم جادو مجھے دکھانا چاہتے ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح، اپنا جادو مجھے دکھائیں آپ۔ فلما القوا، تو پس جب ڈالا انہوں نے، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو ان کے پاس تھیں وہ انہوں نے ڈالی میدان میں، لوگوں کے سامنے وہ سانپ کی طرح بن گئے، وہ وہاں پورا میدان بھر گیا سانپوں سے، وہ سانپ کی طرح چلنے لگے۔ فلما القوا قال، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کے کہا، ما جئتم بہ السحر، یہ ہے جادو جو تم لائے ہو، یہ جادو ہے، جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزات ہیں، یہ جادو ہے، جو کچھ تم لائے ہو یہ ہے جادو۔ انہوں نے پوری لوگوں کے سامنے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، جھوٹ کو باطل قرار دے گا، بے شک اللہ ابھی دیکھیے گا، ابھی واضح کر دے گا، اللہ کرے گا جھوٹ کو بالکل واضح، یعنی یہ تمہارا جو چال ہے یہ جھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ جو ناحق بات ہے وہ تو حق بات تھی، یہ ناحق بات ہے، اللہ اس ناحق بات کو لوگوں کو واضح طریقے سے ظاہر کر دے گا۔ یہ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دے گا، اس کو باطل کر دے گا بہت جلد، ابھی ابھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں اصلاح فرماتے، نہیں ہدایت دیتے، عمل المفسدین، کسی غلط کام کو، اللہ کے ہاں کسی بھی غلط کام کو کوئی قبولیت نہیں ہے اور کوئی اصلاح نہیں ہے، یعنی غلط طریقوں میں کبھی بھی خیر، کبھی بھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ غلط طریقے سے پیسہ کمایا، غلط طریقے سے کام کیا ہوا، غلط سوچ سے کام کیا ہوا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کے عمل سے بھلائی نہیں نکلے گی۔ جھوٹ اور فریب یہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ہمیں دھوکہ کہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی یہ وقتی طور پہ کامیاب نظر آتا ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
فرعون کامیاب نظر آ رہا ہے نا، لوگ بہت کم ایمان لانے والے تھے، آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، بہت کم لوگ ایمان لائے، زیادہ نہیں لائے تو، لیکن انجام کار کیا ہوا کہ جھوٹ ختم ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، اور وہ تھوڑے سے لوگ ایمان والے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ آ گئے، اسی فرعون سے نجات مل گئی۔ تو جھوٹ کا وقتی جو انسان کا اس کی کامیابی کہیں پہ اگر نظر آئے، وہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، پچھلے میں بھی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لا یفلح الساحرون، اللہ تعالیٰ جادو کے کام کو، جادو کرنے والوں کو، جادو سیکھنے والوں کو اور خود جادو کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، وہ ناکام لوگ ہیں۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ہر غلط کام اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اور ہر غلط کام والا انجام کار ناکام ہوگا۔ کتنی دیر میں اللہ نے اس کو اس آزمائش میں رکھنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آخر اس نے ناکام ہونا ہے، جو غلط طریقے سے جو بھی غلط کام ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ اور فریب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہے، تلخ ہے، کڑوی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، یہاں بھی اور اللہ کے پاس بھی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور حق کو ثابت کرے گا اللہ، الحق بِكَلِمَاتِهِ، اپنی سچی بات کے ساتھ، اپنی سچی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کریں گے، اور ہمیشہ حق ثابت ہوا ہے، اللہ حق کو ثابت کریں گے اور باطل کو مٹائیں گے، ہے نا۔ آگے انشاءاللہ آیت پڑھیں گے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق کو ثابت کرنے کے لیے جدوجہد 23 سال جدوجہد کرنی پڑی، ورنہ اس سے پہلے تو باطل چھایا ہوا تھا اور باطل کو لوگ حق سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو وہ ثابت کرنے کے لیے 950 سال لگے، لیکن کامیاب وہی ہوا ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جھوٹ میں، فریب میں، دھوکے میں کبھی کامیابی نہیں، ہمیشہ سیدھا سیدھا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ کیا جائے، انسان کا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، لوگوں کو جتنا ناپسند ہو، لیکن اللہ کی بات جو سچی بات ہے وہ سچ حق ثابت ہو کے رہنا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں قیامت والے دن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، اللہ کی توحید بھی حق ہے، رسالت بھی حق ہے، اللہ کا ہر حکم حق ہے، اور اللہ کا میزان بھی حق ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس پہ ہمارے سب کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے سب کے نیک عملوں کو وزنی کر دے اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، لیکن یہ حق بات ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ بے شک لوگوں کو پسند ہو، یعنی فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی، بے شک پوری دنیا مخالف ہو۔ نوح علیہ السلام کے لیے، صالح علیہ السلام کے لیے، شعیب علیہ السلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ دیکھیں مکہ کے کتنے نامساعد حالات تھے، مشکل حالات تھے، لیکن آخر فتح کس کی ہوئی؟ لیکن جیسے ہی حق کو چھوڑا تو پھر فتح ان لوگوں کی، کفار کی ہونی شروع ہو گئی۔ فما، تو پس نہیں، آمن لموسیٰ، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ، سب کچھ جان کے، سب کچھ سمجھ کے، سارے معجزے دیکھ کے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے باوجود، اپنے جادوگروں کی چال کی ناکامی کے باوجود، وہ اتنی ضد اور تکبر اور انا پرستی تھی ان کے اندر، اور اپنے آپ کو اتنا وہ صحیح سمجھتے تھے اور اتنے آپ کو اپنا بلند مرتبہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایمان لانے میں ان کے لیے رکاوٹ بن گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ الا ذریتن، مگر کچھ نوجوان، ذریت ان کے بچوں میں سے کچھ نوجوان ہیں، کچھ، ایک سورہ مومن میں کسی مرد کا ذکر ہے وہ ایمان لایا، فرعون کا جو خزانچی تھا وہ لایا، اس کی جو بیوی تھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ لائیں، اور ایک اور کوئی خاتون تھی یا مرد تھا وہ، یعنی تھوڑے سے بہت لوگ تھے ان میں سے چند ایک، من قوم میں ہی، آل فرعون کی قوم سے بہت تھوڑے نوجوان جو ہیں وہ ایمان لائے۔ ویسے تمام انبیاء میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے جن کی عمر آپ سے زیادہ تھی، ورنہ سب سے کم تھے، اور حضرت بکر صدیق بھی زیادہ عمر کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال وہ بھی چھوٹے تھے، 38 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، 25 اور 30 کے درمیان تھی۔ اسی طرح حضرت انس 10 سال کے تھے، حضرت علی کرم اللہ بچے تھے،
حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی بچے تھے سارے کے سارے. بعض لوگوں کی عمریں اس وقت بھی 20 اور 25 کے درمیان تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. تو یہ نوجوان نہیں ہوتے ہیں جو آتے ہیں، کیونکہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا بدلنا آسان نہیں ہوتا، بے شک وہ غلطی پہ بھی ہو. لیکن نوجوان جو ہوتا ہے اس کے لیے بدلنا آسان ہوتا ہے، اس کا ذہن وہ پکا نہیں ہوتا، اسے لوگوں سے بھی نہیں ہوتا کہ آج تک تو کیا کرتا رہا، اب تو نے کیا کرنا شروع کر دیتے. یہ سارے خوف ہوتے ہیں. اللہ خوف من فرعون و ملائہ، باقی لوگ ایمان نہیں لا سکے، انہیں فرعون کا ڈر تھا، کیونکہ فرعون اپنی پوجا کرواتا تھا اور وہ اس ڈر سے، اور جو اس کے درباری تھے وہ یہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو این یفتنہم، نہ خود ایمان لو اور نہ خود خراب ہو، فرعون سے سزا لو اور نہ ہمیں سزا دلواؤ. کیوں؟ فرعون بڑا سخت ہے، تو نہ ایمان لے کے آؤ، بس چند نوجوان لے کے آئے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو فرعون تھا، یہ جو بادشاہوں کا لقب تھا، یہ چلے آ رہے تھے سارے، لعالن، یہ سرکش تھے زمین کے اندر، فی الارض، زمین کے اندر سرکش تھے. یہ اللہ کے باغی تھے، یہ بغاوت کی ہوئی تھی انہوں نے، یہ باغی بنے ہوئے ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ باغی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہو. وہ تو شرک بھی کر رہے تھے، اللہ کے قانون کو بھی توڑ رہے تھے. یہ سب باغی تھے. انہ لمن المسرفین، اللہ کہتا ہے کہ یہ تو حد سے بڑھنے والے تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے. کہاں رب اور کہاں ایک انسان کی حیثیت. تو اب مسرفین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصرف اس کو کہتے ہیں حد سے بڑا ہوا، جو اپنے مطلب کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے بڑے سے بڑا ظلم کر لے، بڑے سے بڑی بربریت کر لے، بڑے سے بڑا برا سے برا کام کر لے. وہ رکتے نہیں ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ وہ کس حد تک ظلم کر سکتا ہے، کس حد تک بربریت کر سکتا ہے. وہ اخلاق کی ہر حد کو پار کر جاتا ہے اپنے نفس کی خواہش کے لیے اور اپنی مرضی کے لیے. یہ ہوتے ہیں مسرفین، کہ اس کے لیے کوئی بھی حد کسی چیز کی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز پہ رکے. تو اللہ فرما رہے کہ یہ سارے کے سارے مسرفین تھے، حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے، انا پرست لوگ تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، جو جی میں چاہتا تھا وہ کرنے والے لوگ تھے. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.